احمد لطیف نامی نوجوان خوبرو ڈاکٹر کی برآمد ہوئی ہے۔ 4 روز پرانی ہسپتال کی پارکنگ میں گاڑی تھی ان کی اور وہاں پر پڑی رہی۔ ایک آن ڈیوٹی شخص پڑھا لکھا نوجوان ڈاکٹر اوپر سے 4 دن تک اس کا اتا پتہ نہیں ہوتا ہے، نہ تو اس کے کسی دوستوں کو۔ اس بیچارے شخص کی گاڑی میں گلی سڑتی رہی، ڈی کمپوز ہو گئی۔ ان کی اب سے کچھ عرصہ قبل شادی ہوئی تھی، فیملی کی وجہ سے کافی ڈپریس تھے، کافی پریشان تھے۔ اتنے بے حس کیوں ہو چکے ہیں کہ ایک شخص منظر سے غائب ہوتا ہے، اس کا اتا پتہ نہیں ہوتا ہے اور کسی کے کان پہ جون تک نہیں رینگتی ہے۔ السلام علیکم جی ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان۔ ویورز، آج ایک اس اہم سوشل ڈیلیما پر میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں، جس پر بات کرتے ہوئے سچی بات تو یہ ہے کہ دل بہت افسردہ ہے، اور افسردہ سے زیادہ دکھی ہے، کیونکہ ایک ایسا معاشرہ جو کہ مسلمان معاشرہ ہے، وہاں پر اس طرح کے تکلیف دہ واقعے کا آ جانا بہت زیادہ جو ہے نا سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے من حیث القوم، بلکہ من حیث القوم تو میں نہیں کہوں گا، من حیث الہجوم، کیونکہ ہم ہجوم ہیں، قوم تو ہے نہیں ہے۔ ابھی آپ سب کے علم میں ہے کہ بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا اب سے چند روز قبل، 1-2 دن پہلے ہاسپٹل سے، وہاں کی پارکنگ سے احمد لطیف نامی نوجوان خوبرو ڈاکٹر کی برآمد ہوئی ہے۔ 4 روز پرانی ہسپتال کی پارکنگ میں گاڑی تھی ان کی اور وہاں پر پڑی رہی۔ لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک جیتا جاگتا شخص، ایک آن ڈیوٹی شخص، پڑھا لکھا نوجوان ڈاکٹر اوپر سے، اور معاشرے کا بہت رسپیکٹیبل وہ فرد تھا، 4 دن تک اس کا اتا پتہ نہیں ہوتا ہے، نہ تو اس کے کسی دوستوں کو اس کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ اس کے کولیگز کو فکر ہوتی ہے کہ یار آخر ایک شخص ہے وہ ڈیوٹی پر نہیں آیا ہے۔ یہ 2-3-4-5 گھنٹوں کی بات نہیں ہے، 4 دن تک اس بیچارے شخص کی گاڑی میں گلی سڑتی رہی، ڈی کمپوز ہو گئی، لیکن پتہ نہیں چلا۔ یہ پھر اس کی فیملی ہے، ان کے بارے میں جو احمد لطیف صاحب ہیں، ان کے جو قریبی ذرائع سے جو ہمیں بات مجھے معلوم ہوئی ہے، ان کی اب سے کچھ عرصہ قبل شادی ہوئی تھی اور اس سے ان کی ایک بیٹی بھی ہے، لیکن انفارچونیٹلی شادی ان کی نہیں چل سکی ہے۔ تو ان کے جو قریبی ذرائع ہیں، جو دوست احباب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیملی کی وجہ سے کافی ڈپریس تھے، کافی پریشان تھے، اور پروبیبلی کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ ان کی جو ڈپریشن جو ہے اس وجہ سے، فیملی کی وجہ سے، ایک بروکن فیملی تھی، تو وہ کافی ذہنی تناؤ کا شکار تھے، اور یہ تو اب رپورٹس آئیں گی پتہ چلے گا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وجہ سے شاید انہوں نے کمٹ کی ہے۔ لیکن اس سے اوپر جو ستم بالائے ستم ویورز یہ ہے کہ ہم آخر کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم معاشرے میں اس سے پہلے ایک، آپ کو یاد ہوگا، ایک ماڈل کی کتنے ماہ تک ایک کراچی کے فلیٹ میں پڑی رہی۔ تعفن جب پھیلتا ہے، بدبو جب آتی ہے، تو اس کے بعد ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے اتنے بے حس کیوں ہو چکے ہیں کہ ایک شخص منظر سے غائب ہوتا ہے، اس کا اتا پتہ نہیں ہوتا ہے اور کسی کے کان پہ جون تک نہیں رینگتی ہے۔ یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ شخص کہاں گیا ہے۔ جو دوست احباب ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، فیملی والے اس معاملے پر کوئی کسی نے رپورٹ درج نہیں کروائی، کسی نے اس پر آواز نہیں اٹھائی کہ ان کا بچہ آخر کہاں گیا۔ تو یہ تمام تر چیزیں اور پے در پے ایسے واقعات کا ہونا ہماری جو معاشرتی بے حسی ہے اس کو ڈپکٹ کرتے ہیں، اس کو واضح کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، ہم من حیث المعاشرہ بے حس ہو چکے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آخر اس بے حسی کی وجہ کیا ہے؟ ویسے تو سوشل میڈیا کے اور گیجٹس کے تھرو ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، لیکن آپس میں ہم لوگ اتنے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ایک شخص وہ اتنے دن تک لاپتہ رہتا ہے، اس کا نمبر آف رہتا ہے اور کسی کو کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے ہمارے رویوں کو کہ ہم لوگ اتنے اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے ہیں، اتنے ذاتی طور پہ ہم لوگ بے حس اور خود غرض ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ایک شخص جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے وہ کس ٹراما سے گزر رہا ہے، اس کو پریشانی کیا ہے۔ بظاہر ہم لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، ایک ساتھ کام بھی کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کے پاس شاید وہ حس ہی نہیں رہی ہے، وہ مزاج ہی نہیں رہا ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھ سکیں کہ یار ایک شخص جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے
وہ بھی پریشان ہے، اس کی پریشانی کیا ہے، اس کو مسئلہ کیا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بالآخر انسان کو کے منہ تک جانے پہ مجبور کرتی ہیں۔ تو من حیث القوم یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے، ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا، اور خدارا ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے اداروں کے اندر، ہمارے نیبرز میں، ہماری فیملیز میں، ہمارے ریلیٹیوز میں، کہ جو بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر اس کی پریشانی کیا ہے، کیوں وہ شخص ایک خاموش رہنے لگا ہے، دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر احمد لطیف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت خاموش گو تھا اور بالکل ایک اپنے کام سے کام رکھتا تھا، الگ تھلگ سا ہو گیا تھا یہ۔ تو ہم لوگوں کو ذرا اپنی ذات کے خول سے، اس خود غرضی کے خول سے باہر آنا ہوگا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا بھائی، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی کولیگ وہ ٹھیک تو ہے، نارمل تو ہے، اور ہمیں، میرا خیال ہے کہ اس رویوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنے رویوں کو بدلنے کی، کہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص جو اب الگ تھلگ رہنے لگا ہے، جو خاموش ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں معاشی حالات بہت برے ہیں، لوگوں کی جو معاشی حالت ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے، اس کے علاوہ پھر ڈائیورس ریٹ اتنے بڑھ چکے ہیں، لوگوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا آنکھیں کھول کے کہ کیا کوئی ایک اور ڈاکٹر احمد لطیف تو ہمارے آس پاس نہیں ہے ایسا کہ جو ان پریشانیوں سے گزر رہا ہے، ان کو فیس کر رہا ہے۔ شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ مرنے کے بعد کسی کو کاندھا دینے سے بہتر یہ ہے کہ اگر اس کی زندگی میں ہم کسی شخص کو کاندھا دے دیں، اس کی بات سن لیں، اس کی پریشانی سن لیں، تو بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے منہ میں جانے سے بچ سکتے ہیں۔ ہم سب کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی، ورنہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی برابر کے قصوروار ہوں گے۔ یہ نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ معاشرتی بے حسی ہوتی ہے، اپنوں کی کج روی ہوتی ہے، اور اپنوں کے ایسے رویے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ پھر بالآخر کے منہ میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہم سب کو ان تمام تر آفات سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ تھینک یو۔